बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 सितंबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज आपसे बहुत ही अहम गुफ्तगू करेंगे जनाब, और बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद और चाइना और इंडिया का जो तनाज़ा हुआ और जो नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में नया ब्लॉक बन रहा है। अब वो ब्लॉक जो है वो नज़र आ रहा है। वो कहाँ नज़र आ रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है और इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उसमें कल तकरीर कर चुके हैं। उस तकरीर का भी बताते हैं जनाब उन्होंने क्या लिया। लेकिन जो वहाँ पे नेक्सस नज़र आ रहा है, जो इत्तेहाद नज़र आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, वो आ रहा है जनाब चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये तुर्की, ये मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं और एक आवाज़ होके बोल रहे हैं और लताड़ रहे हैं। किसको आड़े हाथों ले रहे हैं? अमेरिका को और इंडिया को। ये दो मुल्क जी, एक और मुल्क में इजाफा कर लें, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। ये 5 मुल्क जो हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं, और इसमें एक और मुल्क का इजाफा करेंगे, वो है मलेशिया होगा। और ये जनाब अब 5 तो नज़र आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि स्पीचेस हो चुकी हैं, तकारीर हो चुकी हैं, और इन 5 ममालिक के सरबराहान ने जो तकारीर की हैं उसमें वो एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहा है कि दोनों 5 के 5 आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रहे हैं और एक दूसरे के साथ मुशावरत से बोल रहे हैं कि हमने वहाँ जाके अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में क्या मैसेज कन्वे करना है, और ज़ेर अताब कौन है और किन को लताड़ा जा रहा है, टारगेट किसको किया जा रहा है, वो है अमेरिका और इंडिया। ये ख़ास तौर पे 2 मुल्क हैं। और उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ख़ास तौर पे पहले तो हम चाइना और अमेरिका का तज़किरा करेंगे। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत तनकीद की चाइना पे और सारा इल्ज़ाम धर दिया कोरोना का, तो उसकी जवाब चाइना के सफ़ीर ने दिया है और सलामती कौंसिल में दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अमेरिका है बहुत हो गया। अमेरिका को कहा कि बस अब आप काफ़ी हो गया, अब ज़रा थोड़े से आप संभल जाएं। और उन्होंने कहा कि सूरत हाल ये है कि आप इल्ज़ामात के अलावा भी कोई काम करें। इल्ज़ामात आप दे रहे हैं हमको, जबकि अमेरिका इस वक्त, उन्होंने कहा कि बदतरीन मिसाल है कोरोना की। 70 लाख लोग वहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पे वफ़ात पा चुके हैं। और जदीद तरीन तिब्बी टेक्नोलॉजी के बावजूद अमेरिका जो है वो एक नाकाम रियासत साबित हो रहा है कोरोना के हवाले से, कोरोना के ख़ात्मे के हवाले से। और उन्होंने कहा कि इसलिए एक बड़े मुल्क को बड़े मुल्कों वाला ज़र्फ़ रखना चाहिए, वैसा ही अंदाज़ अख्तियार करना चाहिए, बिहेवियर भी बड़े मुल्कों वाला होना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी क्या कहना चाहिए, मैं तो यूँ कहूँ बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने अमेरिका को ख़ास तौर पे टारगेट किया। और उसको सपोर्ट किसने किया? उसको सपोर्ट किया है चीनी हम मनसब के जो रूसी हम मनसब हैं। चीन को फुल सपोर्ट किया उनके रूसी हम मनसब ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे। और इसी तरीके से ईरान ने भी जनाब अमेरिका को आड़े हाथों लिया। न सिर्फ अमेरिका को आड़े हाथों लिया, बल्कि उन्होंने सऊदी अरब को भी, उनको भी सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया। ये मैं फिर आपको एक अलग बहस है उसमें ज़िक्र करूँगा। तो सूरत हाल वहाँ पे जो नज़र आ रही है, और उसमें यही चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आप पिछली वीडियोस देख लें तो ख़ास तौर पे चाइना और इंडिया का जब से तनाज़ा और फिर CPEC की जब एक्सटेंशन हो रही है, तो वो इत्तेहाद पहली दफ़ा, क्योंकि चाइना और इंडिया का जो तनाज़ा है और 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद, और बल्कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद एरिया पे चाइना जो है वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुका है। वो इंडिया कह रहा है कि हमारा इलाका कब्ज़ा कर चुका है, लेकिन चाइना कहता है ये हमारा इलाका है और मज़ीद हम 50,000 और भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो इत्तेहाद है, नया इत्तेहाद, ये हमें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकारीर के दौरान नज़र आया। अब आते हैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी जो स्पीच की है, उसमें भी उन्होंने ख़ास तौर पे एक तो उन्होंने अरब मुल्कों से अपने आप को अलग किया है, और इज़राइल के माल में बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली उन्होंने कहा है कि इज़राइल को सवाल ही पैदा नहीं होता तस्लीम करने का। और पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह बात है, वो ये है कि हम 2 रियासती हल पे
قائم ہے، یعنی کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، اور کون سی آزاد فلسطینی ریاست؟ 1967 سے پہلے والی پوزیشن پہ، جو علاقے اس وقت 1967 میں فلسطین کے پاس تھے وہ سارے کے سارے علاقے فلسطینی ریاست پہ مشتمل ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جتنے بھی قابض علاقے ہیں اسرائیل کے پاس وہ واپس ہونے چاہیے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ القدس الشریف یعنی کہ بیت المقدس یہ فلسطینی ریاست کا دارالخلافہ ہونا چاہیے، اس سے کم پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل، وہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی اور سلامتی کونسل کی، ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ جو بحث چلتی رہتی ہے اور درون خانہ یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اس کے شرط سے بچا جائے، اس کو یہ کر لیا جائے، اس پہ عمران خان صاحب بڑے اور موجودہ حکومت بڑی کلیئر ہے جی اس معاملے میں، اور انہوں نے آج بیان بھی کر دیا۔ اب دوسری بات، پھر انہوں نے ایک اور بات کی، پھر مقبوضہ کشمیر کی بات کی، اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو نریندر مودی دو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جی، میں آپ کو بتاؤں، یہ ذرا ماضی سے ہٹ کے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری جس قسم کی بھی سٹرگل کر رہے ہیں، جس قسم کی بھی سٹرگل کر رہے ہیں، انڈیجنس سٹرگل کا نام انہوں نے دیا، یعنی کہ جس قسم کی بھی وہ سٹرگل کر رہے ہیں پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا، اور پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلی دفعہ وہ رٹایا جملہ نہیں بولا پاکستان کی طرف سے کہ جناب ہم سفارتی، سیاسی، اخلاقی مدد جاری رکھیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے اس دفعہ اوپن کر دیا جی براڈر بیس، اور یہ بارڈر جو ہے نا وہ سفارتی، سیاسی، اخلاقی، یہ بندشیں انہوں نے کھول دی ہیں اس دفعہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کی بھی سٹرگل کشمیری کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میننگ فل واضح پیغام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جناب جو ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے، ڈیموگرافی مین 35 سے ختم کیا، اور انڈین گورنمنٹ نے، مودی سرکار نے، اور 35 سے آرٹیکل 35 یہ تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کا، جس میں 1947-48 میں انڈیا نے یہ گارنٹی دی تھی اس وقت کی جو مقبوضہ کشمیر کی کشمیری قیادت تھی، فاروق عبداللہ وغیرہ، ان کو کہ جناب ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی غیر کشمیری علاقے آباد نہیں کیا جائے گا ریاست کشمیر میں، اور 370 کے تحت کشمیر کا خصوصی درجہ ان کو حاصل ہوگا، آپ کا اپنا وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا، قومی ترانہ ہوگا، آپ کا جھنڈا ہوگا، فلیگ ہوگا، نیشنل فلیگ، یہ سارے۔ تو 370 بھی انہوں نے ختم کر دیا، 35 سے بھی ختم کر دیا۔ 35 سے ختم کر کے اب انہوں نے کیا کیا، کوئی 16 لاکھ غیر کشمیریوں کو، ہندوؤں کو ڈومیسائل دے دیا مقبوضہ کشمیر کا، یعنی اگر مستقبل میں کبھی ضرورت پڑے گی تو وہ پلیبیسائٹ کروا دیں گے، اور اس وقت تک آبادی کا جو تناسب ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا۔ تو اس کو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جنگی جرائم میں آتا ہے، اور یہ جنگی جرائم کے زمرے میں اس کو لایا جائے اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ یہ چیزیں کی ہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی، اس کے بعد افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم نے جو کچھ کرنا تھا، پیس پروسیس سٹارٹ کروایا، ایک ایگریمنٹ ہوا، ہم نے جو کرنا تھا ہم کر چکے ہیں، اور اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ وہاں سے نکلیں اور وہاں پہ ایک عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت قائم ہونے دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز بھی انہوں نے کی جناب، انہوں نے یہ جو فیٹف کے معاملے میں پاکستان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، منی لانڈرنگ کے معاملے میں، ٹیرر فائنینسنگ کے معاملے میں، تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جو لوٹا ہوا مال ہے ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک میں جاتا ہے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے جاتا ہے، وہ پیسہ واپس کیا جائے ترقی پذیر ممالک کو، یعنی کہ پاکستان کو بھی، اور جن ملکوں سے یہ پیسہ منی لانڈر ہوتا ہے اور وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے پہلے اقتدار میں ہوتی ہے پھر باہر جاتی ہے اور انویسٹ کرتی ہے، تو مغربی ممالک ہوں یا کوئی اور ممالک بڑی طاقتیں ہوں وہ پیسہ واپس کریں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف چھوٹے ملکوں پہ
یہ الزام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے آپ کو محل اور انویسٹمنٹس نظر آ رہی ہیں یہ زیادہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، حرام کی کمائی ہے، سادہ زبان میں یہ ناجائز پیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میں واپس لے کے تعلیم پہ خرچ کروں گا۔ مطلب سمپل سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کا سب سرمایہ کہاں پہ ہے جی؟ باہر ہے۔ کہاں پہ ہے؟ عرب کنٹریز میں ہے، یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور بہت سی جیسے پاناما اسکینڈل آیا تھا، باہر ہے، لیکن وہاں نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ انہی پیسوں کو، انہی دولت کی بنیاد پہ پھر وہ بلیک میل کیا جاتا ہے ان سیاستدانوں کو، اور ان کو واپس بھیجا جاتا ہے ان کے ملکوں میں، اور ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے ان سے اپنے مطلب کا کام لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر تھی، جو اہم ترین تقریر آپ کہہ لیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے چل کے اس پہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ لیکن بڑا مزہ آ رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریروں کا، کیونکہ ترک صدر وہ بھرپور کھل کر بات کر چکے ہیں اسرائیل کے بارے میں، چونکہ عرب ملک جو ہیں وہ تسلیم کرتے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ کر لیا ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے جناب کہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، وہ مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسٹ تیمور کا، مشرقی تیمور کا مسئلہ عالمی طاقتیں حل کر سکتی ہیں تو پھر کشمیر کا اور فلسطین کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکتی؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسٹ تیمور کا مسئلہ اس لیے حل ہو گیا کہ وہ عیسائیوں کا معاملہ تھا، اور فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے معاملات اس لیے حل نہیں ہو رہے، اس لیے توجہ نہیں دی جا رہی کہ وہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے بٹوین دا لائن کنوے کر دی کہ جناب اقوام متحدہ کو، اقوام عالم کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔